ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس جنگ کو بہرطور اور فیصلہ کن ثابت ہونا ہے. چاہے جتنا بھی آپ اس کو کہہ لیجئے, یہ جنگ جو ہے بہت چونکہ لیتھل ہو سکتی ہے, بہت پھیل سکتی ہے, نیوکلیئر معاملات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں نوید علیہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں خالد فاروقی صاحب کو بالکل ہم ڈیبیٹ میں شامل ہیں. خالد صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا جو مڈل ایسٹ ہے اس کا ایران کے فیئر سے اس نے سارا کچھ ڈیولپ, اگرچہ ہمارے امبیسڈر صاحب نے یہ کہا, علی سرور نقوی صاحب نے, کہ چین نے ان کے درمیان صلح ضرور کروائی, لیکن یہ خبریں بھی آئیں کہ یہ ایران پہ حملے کی بات بھی سعودی عرب نے کی, اگرچہ اس نے ڈینائی کیا, لیکن جو یو اے ای کا سٹانس ہے وہ ہمیں خاصا سخت نظر آتا ہے اور اس کا ٹلٹ ٹورڈز اسرائیل نظر آتا ہے. باقی ممالک بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی لابی ہوتی ہے. تو یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک پہلے پرابلم ہے, اس کے اوپر چیزیں کہاں جا سکتی ہیں, اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ دونوں پارٹیاں کہیں جا کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکتی, کیونکہ شرائط انہوں نے 15 بھیجی, انہوں نے انکار کر دی. 5 شرائط جو بھیجی ہیں اس میں اگر وہاں سے اپنے یہ مڈل ایسٹ سے اپنی ساری ختم کرنا ہے, اس طرح کی شرائط ہوں گی, تو وہاں وہ تو کسی طرح کا کنسنسس نہیں پیدا کر پائیں گے. دیکھیے نوشاد صاحب, میرے خیال ہے دونوں طرف سے جو شرائط پیش کی گئی ہیں وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ بھی یہ مکمل طور پہ ان کو قبول کر لیتے ہیں. نہ تو امریکی شرائط ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جائے اگر اس طرح تو آپ نے ایران کو بالکل بے دست و پاک, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو خواہشات ایکچولی پیش کی جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی عملی شکل, کیونکہ جتنی تباہی ہے اس پہ خواہشات کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ تھوڑی پریکٹیکل بات کرنی چاہیے تھی. امریکہ نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ ایسی نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایران سے جنگ کیے بغیر وہ سارا کچھ, یا جتنی آپ نے تباہی کر لی اس کے بغیر اب سارا کچھ پھر منوانا چاہ رہے ہیں. اچھا, ایران اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ تقریباً جیت چکا ہے. ٹھیک بات. اچھا, حالانکہ میں نہیں اس بات کو سمجھتا, کیونکہ جتنی تباہی ایران کے اندر ہو رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. امریکہ کی جو فورس ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور وہ جس طرح وہ ایرانی فضاؤں میں بم گراتے ہیں, اور 15,000 بم انہوں نے گرائے ہیں ایران کے اندر, تو یہ جو رپورٹ ہے ان کی, تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. جو ایران کی طرف سے مطالبات کیے گئے وہ مطالبات, اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے امریکہ کو, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اگریشن کی کس نے, جس نے اگریشن کی اس کو کچھ چیزیں ماننا ہوں گی. پر مسئلہ یہ ہے کہ جو گلف کی جو ریاستیں ہیں یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ, آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک طرح سے امریکہ کی اتحادی جس طرح ہیں ویسے ہی وہ اسرائیل کی اتحادی بھی ہیں. ابراہم ایکارڈ میں کچھ ملک چلے گئے, پھر تقریباً 6 ملک جو گلف کے وہ ہیں, سعودی عرب کو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی کر دیں کہ سعودی عرب نہیں مان رہا, ابراہم ایکارڈ کو نہیں مان رہا, یا ابھی اس کی کچھ خدشات ہیں, تو لیکن اس کے باوجود یہ ممالک جو ہیں نا ان کو یہ بڑے دوہرے شکنجے میں ہیں. ایک طرف ان کو اسرائیل کا خطرہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے, اور اسرائیل نے آگے بڑھ کے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کیا. دوسری طرف 79 کے بعد سے امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس کے بعد سے یہ ملک جو ہے اس سے بھی زیادہ ایران کے جو خوف میں, فیئر میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں چلے گئے. اب ایران نے اس فیئر کو میرے اپنے خیال کے مطابق کم کرنے کی بجائے اس نے بڑھایا, اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ فیئر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی جو کچھ ہوا ہے اس نے اٹیک کیا ہر جگہ پہ, اٹیک کیا. وہ جو فیئر پہلے وہ صرف محسوس کرتے تھے, عملی شکل میں ان کے سامنے وہ سارا کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ یہ جو مجھے امریکہ کی تجاویز نظر آتی ہیں, مجھے امریکہ کی تجاویز یہ کم, اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرب ملکوں کی تجاویز بھی نظر آتی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پراکسیز نہ ہوں. اور پراکسیز کہاں پہ کام کر رہے ہیں, پراکسیز محض اسرائیل کے سر پہ نہیں ہے. اگر سیریا میں ہے تو وہ کس کو ڈسٹرب کیا, عراق میں تھا تو کس کو ڈسٹرب کیا, لیبنان میں ہے تو کس کو, سو یہ ساری چیزیں, اور یمن میں جو ہے یہ سارا ایران, اس سے اگر تو ایران نے بھی کچھ اپنے سٹیپ جو ہیں وہ آگے بڑھائے تھے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں جو اس خطے کے ہیں, وہ ایران کے بارے میں ان خدشات کا شکار ہیں کہ آج ایران اگر ویسا ایک طاقتور ملک بن کے سامنے آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ عرب ریاستیں شاید یہاں پہ بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ جائیں. کہیں آبادی کا تناسب مختلف ہے, جہاں پہ آبادی کا تناسب مختلف ہے, منارکیز بھی اپنی جگہ پہ, لیکن آبادی جیسے بحرین جیسے ملک ہے تو وہاں پہ آبادی کے تناسب میں جو سنی کمیونٹی ہے یہ کم ہے, شیعہ کمیونٹی زیادہ ہے, تو وہاں پہ تو یہ ایک فیئر رہتا ہے کہ یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے, اقتدار تبدیل ہو سکتا ہے.
سعودی عرب میں ایسے معاملات ہوئے, باقی سیریا میں بھی ہم نے سارا کچھ ایسے ہی دیکھا, عراق میں ہمارے سامنے سارا ہوا. سو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اب لیکن یہ امن قائم کرنے کی میرے خیال کے مطابق یہ جو موقع ہاتھ آیا ہے, اس کو ایران کو اسپیشلی میں یہ کہوں گا, یہ قطعی طور پہ ایران شکست خوردہ نہیں ہے. ایران نے بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے, لیکن ایران کو کوئی معاملات ایسے ہیں, وہ سنزو نے کہا تھا جو چائنیز ایک ہے فلاسفر, کہ جنگ لڑے بغیر بھی آپ اپنے کچھ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس موقع پر بات چیت کریں, جنگ کے بغیر آپ اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیں, اپنی ساورینٹی, حملے نہ کرنے کی یقین دہانی, اس طرح کی جتنی چیزیں آپ حاصل کریں گے نہ صرف ایران کے لیے وہ فائدہ ہوگا بلکہ پورے خطے کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا تھوڑا یہ ٹرکی کویسچن ہے, کیونکہ تھوڑا سا حوالہ دے دیا ہے فاروقی صاحب نے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں ایران میں یہ فیلنگ بھی ہے, یہ ان کی اس بات چیت سے بھی یہ فیل آ رہی ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ سپر پاور کھڑی ہوئی ہے. آپ کو اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملٹریلی اگر امریکہ یا اسرائیل یہ طے کر لیں کہ اس کے اوپر صرف ڈسٹرکشن ہی کرنی ہے تو ان کے لیے شاید یہ کو بہت ناممکن نہیں ہے ایز سچ. ایران بہت بڑا ہے, لیکن اس مزاج کے ساتھ کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, اگرچہ وہ جیتے نہیں ہیں, شکست خوردہ بھی نہیں ہے, تو ایران جو فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اس سے مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے ایران کو؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں نا all war is deception, تو اس موقع پہ وہ جیتا ہے یا نہیں, اس کا نقصان بہت ہوا ہے, لیکن انہوں نے ایک they have put up a fight, ٹھیک ہے, تو اسی کو اپنا ریزسٹنس کو ہی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے. جنگ جیتنے والی بات تو ابھی نہیں آئی. ٹھیک ہے, یہ اگر دیکھا جائے کہ وہ اہداف جو دو تھے رجیم چینج کے اور ان کے, اور دوسرا یہ کہ ہم ان کی ملٹری مائٹ کو اپگریڈ کریں گے, خاص طور پہ نیوکلیئر کو, وہ اہداف پورے نہیں ہوئے, لیکن جنگ تو جاری ہے. کل تو امریکی صدر کہہ رہے ہیں ہم نے قیادت تبدیل کر دی ہے, اب تو رجیم چینج ہو چکا ہے ایک طرح سے. نہیں, رجیم کی ایکسٹینشن ہے, کوئی ایک آدمی کے شہادت سے رجیم چینج نہیں ہو جائے گا. ان کا جو سسٹم ہے وہ تو وہی انٹیکٹ ہے. اسی کا بیٹا آ گیا who will you know fight with vengeance, کہ باپ کو مارا ہے, فردر بادشاہت کی طرف معاملہ چلا گیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ کہنا چاہیں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں, تو دو اسپیکٹ واقعی ایسے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی ولنریبلٹیز بہت ایکسپوز ہو گئی ہیں. ایک سپر پاور نے حملہ کیا مل کے اور شاک اینڈ آ ٹائپ اٹیک کیا کہ ہم ان کو سب ڈیو کر دیں گے, ود ان نو ٹائم وہ نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ولنریبل ہے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو امریکہ کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. سیکنڈلی اسرائیل جو اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس کو, وہ بہت ولنریبل ہو گیا ہے. خود ولنریبل ہو گیا, تمام شہروں کو, ایئرپورٹس کو, حتیٰ کہ نیوکلیئر سائٹس کو بھی ہٹ کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کے اہداف ان سے بہتر انہوں نے پورے کیے ہیں کہ ریزسٹ بھی کر لیا ہے اور ان کی ولنریبلٹیز کو بھی ایکسپوز کیا ہے. اس لحاظ سے تو ان کا بیان کو ہم مان سکتے ہیں. لیکن جو وار ہے وہ دیٹ از کنٹینیوئنگ, اور وہ زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خطرناک ایک موڑ پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو میرا جو سوال کا ایک اگلا حصہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرناک موڑ پہ ہے, ایگری ود اٹ, بٹ جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, یعنی جو وننگ اینڈ ڈسپشن ہو سکتی, ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب مذاکرات کی بات کریں, کیونکہ آج انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی, ہمارے صرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 5 شرائط پر ہوں گے, وہ بھی شرائط اس میں کچھ ایسی ہیں جو یو ایس کے لیے مانے, اگرچہ خواہشات اور ایکسٹریمسٹ اپروچ کے ساتھ جانا ہوتا ہے, شروع انیشیلی وہاں سے ہوتا ہے, لیکن اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ بطور ثالث وہ ان کے اندر کوئی نیگوشیٹ, وہ کہتے ہیں کنسنسس ڈیولپ کر پائے, یا وہ روم ڈیولپ کر پائے جہاں نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ دونوں مین پارٹیز جو ہیں وہ اس سے باہر نکلنا چاہتی ہیں. ایران اور امریکہ دونوں اس وار سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, لیکن کہہ کے نہیں نکلیں گے. دونوں کا ایگو کا مسئلہ ہے, دونوں کی اپنی کی اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے. تو یہ دس از پارٹ آف دی اسٹریٹجی کہ انہوں نے یہ نہیں ماننا. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو چائنیز اسٹریٹجسٹ سنزو کہتا تھا کہ پرولونگڈ وار جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور وکٹری آپ کی یہ ہے کہ یو کم آؤٹ آف دا وار انسکیتھڈ, اتنا ہٹ نہ ہو جائے کہ آپ آئندہ لڑنے کے اٹھنے کے قابل نہ رہ جائیں. تو دونوں کو اس بات کا ادراک ہے, دونوں بہت اس معاملے میں
میچور ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے تو ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, لیکن ٹائٹ روپ واکنگ ہے. ان کو بڑا شٹل کرنا پڑے گا دونوں کو مائنیوٹلی پڑھنے کے لیے کہ اصل ان کی انٹینشنز کیا ہیں, تاکہ ہم صرف یوز نہ ہو جائیں. اس لیے یہ نہیں کہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریں یا ترکیے کے ساتھ مل کے یا جگہ ہماری یہاں پہ ہو. دے شوڈ نو دا ریئل انٹینشنز. ان کو انسسٹ کرنا چاہیے وہ کہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ ایک سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, اور ایک کانسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے نا کہ جو یو ایس وارشپ ٹریپولی ہے وہ پہنچ رہا ہے اگلے 5 دن کے اندر, وہ مڈل ایسٹ کے پانی میں پہنچ جائے گا 27 سے لے کر 31 اگست کے درمیان. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم بیسکلی یو ایس پریزیڈنٹ نے بائی کیا کیونکہ برطانوی جو سب میرین ہے یا وہ جو ابدوز ہے وہ وہاں پہنچا دی گئی ہے جو نیوکلیر کیپیبل ہے. یہ پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے, کہتے ہیں نا کہ آپ نیگوشیٹ کریں فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ. ہاں جی, تو یہ ایک پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایک بڑا حملہ کرنے والے ہیں, ابھی بھی مان جاؤ, اور کچھ سیریس بھی ہو سکتا ہے اس میں. لیکن میرا خیال ہے ایران تو اس میں اپنی ریزیلینس شو کر چکا ہے, وہ اس طرح نہیں ڈرے گا, اس سے نہیں ڈرے گا. تو یہ چیزیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک موڑ کی طرف بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فاروقی صاحب یہ بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ دونوں اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, ایگو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان بڑی آکورڈ سچویشن, بڑا مطلب ٹائٹ روپ پہ ہے. پاکستان ہمسایہ ملک ہے, مڈل ایسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی پتہ ہے, سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو پاکستان جو یہ آپشن لے رہا ہے, ثالث کی کوشش کر رہا ہے, کہیں اس میں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ یوز ہو جائے اور اس کو بھی, اس کی ریپو, انٹرنیشنل ریپو کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں رشاد صاحب, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی اپنی مرضی سے صرف اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم ثالث بنیں, بلکہ پاکستان کو ثالث بنایا گیا ہے. اس میں کس کی طرف سے؟ ہاں, یہ اس طرح سے کہ جیسے امریکہ کا ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ رہا نا سارا. ہم نے دیکھا پچھلے 5-6 مہینے میں 8 مہینے میں بڑی اچھی ریلیشن شپ ان کی ڈیولپ ہوئی, اور انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کی. اچھا, ایک جب آپ کا انٹریکشن اس طرح کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اعتماد کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح پاکستان واحد کنٹری ہے جس کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور سب سے اچھے تعلقات جن ملکوں کے ساتھ ہیں آپ کو ایرانی لیڈرشپ میں نے انٹرو میں کہا تھا, میرا خیال ہے مصر اور ترکیہ سے زیادہ ایران کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں, بلکہ امریکہ میں میرا خیال ہے امریکہ میں ایران کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو بھی پاکستانی لک آفٹر کرتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کا نان نیٹو الائی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, امریکہ کے ساتھ یہ بھی پاکستان کا ایک تعلق ہے. اچھا, اسی طرح سے جو چائنا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا بہت مثالی تعلقات ہیں. چائنا بھی ان مذاکرات کا حامی, اور چائنا بھی یقینی طور پہ جب ملکوں کے نام آئے ہوں گے, ترکیے کا نام آیا ہوگا یا کسی اور ایجپٹ کا نام آیا ہوگا, وہاں پہ اگر پاکستان کا نام تو چائنا بھی نے بھی اس میں پوش کیا ہوگا. وزارت خارجہ نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے, بالکل, کہ پاکستان کا نام اس میں ہے. اسی طرح سے جو روس کے ساتھ بھی تعلقات, یعنی 3 تو سپر پاورز ہیں ان کا آپ دیکھیں, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو بالکل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا رول اتنا ہی پلے کرنا چاہیے جتنا یہ کر سکتا ہے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اس سے بڑھ کے اگر آپ کو بوجھ اپنے سر کے اوپر لے گئے, کل کو امریکہ کا تو کوئی پتہ نہیں, وہ ریجن سے نکل جائے, وہ مذاکرات کا سلسلہ توڑ دے, وہ ایران پر حملہ کر دے. اچھا, اب ان ثالثی کے نتیجے میں اب آپ کا رول کیا بنا؟ ثالث جو ہوتا ہے وہ پھر حملہ آور نہیں ہو سکتا, ثالث جو ہے وہ جھگڑے میں انوالو نہیں ہو سکتا. اب جو آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ تھا, جو معاہدہ تھا, اس کی بالکل ایک مختلف شکل میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اب آپ لڑائی میں انوالو کہیں نہیں ہو سکتے, یا اخلاقی طور پہ آپ نہیں ہوں گے. اب آپ اس لڑائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. سعودی عرب بھی یہ لڑائی شاید نہیں چاہتا, لیکن یہ جو غلط انفارمیشن, ڈس انفارمیشن ہے جو امریکی میڈیا کی طرف سے, اسرائیلی میڈیا کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے. وزیر اعظم کی بات ہوئی ہے محمد بن سلمان صاحب سے, وہ وہاں پہ, اور سعودی عرب نے تردید بھی اس کی ہے, اور یہ اس طرح کی غلط فہمیاں میڈیا پھیلائے گا, ویسٹرن میڈیا جو ہے نا وہ پھیلائے گا. ابھی پاکستان کے لیے معاملات جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ, پر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے, اور اگر کامیاب ہو بھی گئے اور موجودہ رجیم برقرار رہا, تو ایران کے اندر ایک اور تبدیلی جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ان مذاکرات میں کیا ایران میں ہر مکتب فکر اتنا ہی مذاکرات کا, صلح کا اتنا ہی حامی ہے. آپ دیکھیے وہاں پہ جب اقتدار کی تبدیلی ہوئی تو وہاں بھی جو شخصیات آئی, جیسے یہ انہوں نے باقر جو آئے ہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر, جن کو وہ کونسل کا بنایا, ہیڈ بنایا, وہ بھی دیکھیے پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق ہے, فوجی ہے وہ. اچھا, جو لیڈرشپ وہاں پہ اس وقت مستقبل کی مجھے نظر آ رہی ہے, یا جو نظریہ ایران کا مجھے نظر آئے گا, وہ زیادہ عسکری ہوگا, وہ زیادہ انتہا پسندی کی طرف جائے گا,
اور وہ زیادہ مذہبی ہوگا. یہی مذہبی اور عسکریت وہ تھی جس سے عرب ملکوں کو خطرہ تھا. دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ایران کا الگ سے تنازع ہے. عرب ملکوں کو جو خطرہ تھا وہ مذہبی ایلیمنٹ سے اور عسکریت سے. ایران کی جو پاور ہے اس کے ساتھ ان کا ایک کلیش بنتا نہ بنتا ہو, لیکن وہ فیئر میں ضرور تھے. یہ چیزیں زیادہ بڑھ جائیں گی. سو اس ریجن میں اگر امن لانا ہے, اگر پیس کی کسی کی خواہش ہے تو وہ حقیقی ہونی چاہیے. یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ نے مطلب ایک تو ایران کو یقین ہی نہیں کہ امریکہ نیک نیتی سے یہ مذاکرات کر رہا ہے. اگر امریکہ نیک نیتی کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہا ہے اور وہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ فیوچر میں جو معیشت ہے, عالمی معیشت جو ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جب مڈ ٹرم ہوتے ہیں تو کسی بھی صدر کی مقبولیت, اور ٹرمپ کی مقبولیت ویسے ہی کم ہوئی ہے, تو کسی بھی صدر کی مقبولیت یا اس پارٹی کی مقبولیت کو جو دھچکا پہنچتا ہے, اگر معاشی دھچکا لگ رہا ہو تو وہ اگلے الیکشن میں ون نہیں کر سکتے, آؤٹ ہو جاتے ہیں. سو ٹرمپ اس لیے بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ امریکہ میں جو امریکی ہیں وہ سروے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران پر حملے کے خلاف ہیں. ہاں بالکل, اور مقبولیت بھی کم ہو گئی صدر ٹرمپ کی. تو صدر ٹرمپ اس تنازع سے یقینی طور پہ فیس سیونگ کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہتے ہیں. پر اصل معاملہ پھر وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈکٹیشن ہے وہ نیتن یاہو کی چل رہی ہے. جو نیتن یاہو کی ڈکٹیشن سے اگر امریکی پریزیڈنٹ اور امریکی جو قیادت ہے وہ باہر نکلے گی تو معاملہ بنے گا. نیتن یاہو کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی باقی معیشت سے. نیتن یاہو اپنی جو ایک وہ وسعت چاہتا ہے علاقے کی, گریٹر اسرائیل کی, جیسے ساؤتھ لبنان کے بارے میں اب انہوں نے کہہ دیا صدر لبنان کے بارے میں کہ اس کو ہم اپنا بفر زون بنانے گے اور اپنے ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ بڑی رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بڑے ملکوں کو, چائنا کو, رشیا کو اسپیشلی زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا. صرف کو پاکستان کے کندھوں میں بوجھ نہیں ڈالنا. پاکستان, میرا خیال بھی نہیں کہ پاکستان کو ضامن کی حیثیت سے کسی چیز کے اندر آئے گا. پاکستان تو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر انیشیل گفتگو کے بعد کوئی معاملات, ان کی تجاویز پہنچا دی ہیں, ادھر سے جو تجاویز آئیں وہ ادھر پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور یہ بتا دیجئے, یہ جو نیتن یاہو یا اسرائیل کا رول ہے, دیکھیں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ جو اپرچونٹی انہوں نے لی تھی سرپرائز اٹیک کرنے کی, یہ نیتن یاہو صاحب کی خواہش تھی, اور انہوں نے امریکہ کو جو شہادت ہوئی علی خامنائی کی, اس طرح کا جو مزاج ہے, یہ جو کچھ اس نے پیلسٹائن میں کیا ہے یا جو کچھ وہ لبنان میں کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل کے لیے جو اس کا دلچسپی ہے, اس کی دلچسپی انٹرنیشنل معیشت سے نہیں ہے, وہ صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ یا اپنے ٹاسک کے لیے جو کر رہا ہے. اس صورت کے اندر امریکہ جس طرح کی سچویشن میں پھنسا ہے نکلنا چاہتا ہے, لیکن کیا وہ نکل بھی پائے گا؟ اور جو باقی تمام ممالک ہیں اسرائیل کے ہوتے ہوئے وہ کیا اس کی ضمانت کوئی دینے کو تیار ہوگا, چاہے روس ہو چاہے چین ہو, کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کی سائیڈ بھی ہمیں دیکھنی ہے, یہ بھی معاملہ ہے. تو اس سیناریو کے اندر کون ضامن ہو سکتا ہے, کون اس سارے لیول کی معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے؟ وہ یو ایس خود تو ہو سکتا ہے, اور کوئی شاید دنیا میں ملک نہیں ہے. یہ جو راؤنڈ ہے اس وار کا, اس دفعہ کا, یہ تو اسرائیل کی سروائیول اور سیکیورٹی کے لیے ہی راؤنڈ کیا گیا, اور اس نے اس کو جس طرح بھی کنونس کر کے اس جنگ میں لے کے آئے نیتن یاہو ٹرمپ کو کہ کسی طرح ونس فار آل, اگرچہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جنگ میں انہوں نے کہا تھا وی ہیو اوبلیٹریٹڈ دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز, یعنی بالکل ہی تحت کر دیا. اب پھر وہی آپ لے کے مسئلہ آ گئے. تو بیسیکلی تو اسرائیل کو اپنی سیکورٹی کا ہے, ان کو ایک ہی ملک نظر آتا ہے کہ جو اس کو ڈائریکٹ ہیڈ آن دے کین ٹیک اسرائیل, اور انہوں نے کیا بھی ہے. تو اس کی تو خواہش ہوگی کہ ابھی نہ نکلا جائے یہاں سے, اور کسی طرح بالکل کرپل کر کے پھر جائے یہاں سے. لیکن اگر امریکہ کے لیے کاسٹ ہائی ہو جاتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کاسٹ ہے انٹرنلی, چاہے ان کو یہ ملٹری کاسٹ ہے ان کی بیسس کے حوالے سے یا باقی نقصانات کے حوالے سے, اور وہ کنونس ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی اپنی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس وار کو کنٹینیو کر سکے فار اندر 20 days یا 1 month, کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اتنا تو ذخیرہ موجود ہے راکٹس کا یا میزائلز کا, جو اسرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت ثابت ہو سکتا ہے. تو نیتن یاہو کو انٹرنلی بھی پولیٹیکلی بھی انڈر پریشر ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس وقت فوکس جو ہے امریکہ
اور ایران پہ ہی ہوگا. اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں یا کسی نہج پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک تو اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوید الہی صاحب. خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر نادر میر صاحب اور علی سرور نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت پاکستان اگرچہ کہ تھن روپ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ضامن کی بھی بات کی جا رہی ہے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جو ایفرٹ پاکستان پٹ کر رہا ہے وہ اس لیے بھی کر رہا ہے، پاکستان کی اپنا بھی انٹرسٹ ہے اس وارز کے ساتھ کہ ایران کی یہ وار ختم ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تیل کی پرائسز کے پرسپیکٹو میں بھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا خلیجی ریاستیں ہیں جہاں سے اگر ان کے لیے کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہمیں ریمیٹنسز کی شکل میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پاکستان کو فوڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی انشور کرنی ہے. آج وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا ہے کہ ان کو یہ اسینشیلز پہنچائے جائیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کا اپنا بہت بڑا سٹیک انوالو ہے. اس لیے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان جلد از جلد اس جنگ کو ختم کرے. میں یہ چاہتا ہوں جو ہم بات کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف جو جس کے لیے تنقید کریں، عوام کو اپنی حکومت اپنی قیادت کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری یہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ پاکستان اس کے اندر اس لیول کی جسے کہہ لیں میڈییشن کروا رہا ہے. بھارت کے اندر اسی بات کے اوپر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. سو ہمیں وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ، وی نیڈ ٹو سپورٹ آر جو قیادت ہے، چاہے وہ ملٹری کی ہو، چاہے وہ عسکری ہو، چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو، کہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہم یہ کردار ادا کریں. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.